نام بیان ہو رہی ہے جس کا ایک خاص مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اس کی بہت ترغیب ہے۔ کیوں بھلا؟ اللہ کی راہ میں اگر خرچ نہیں کریں گے تو کافروں کا مقابلہ جہاد کے ذریعے نہیں ہوگا، وہاں سامان چاہیے، مجاہدین کی معاونت چاہیے۔ اگر خرچ مسلمان نہیں کریں گے مساجد مدارس آباد نہیں ہوں گے، دین کے حافظ عالم پیدا نہیں ہوں گے۔ خرچ نہیں کریں گے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں جو غریب ہیں ان کا تعاون نہیں ہوگا۔ جب غریبوں کا تعاون نہیں ہوگا تو غریبوں اور امیروں میں محبت نہیں ہوگی، اجتماعیت کہیں نہیں ہے۔ اگر خرچ نہیں کریں گے افطار میں سرکیاں کیسے ہوں گی؟ اگر خرچ نہیں کریں گے تو مسلمان کمزوروں کی، مسکینوں، یتیموں کی مدد نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں امیروں کی نفرتیں آ جائیں گی، امت بکھرتے رہ جائے گی۔ اس لیے آدھا دین انفاق کا مبنی، خرچ کرو، خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست بھی غریبوں کو دے دیتے، لیکن اللہ نے کسی کو مالدار کسی کو غریب بنایا تاکہ مالدانے کے ذریعے غریب کا تعاون کرایا جائے، تاکہ مالدار اور غریب میں محبت پیدا ہو اور اس مالدار کو بھی ثواب ملے، درجے بڑھے۔ یہ مضمون جو انفاق کا ہے سورۃ بقرہ میں بھی بہت تھا، جہاد انفاق آل عمران میں بھی بہت ہے۔ آل عمران کے چوتھے پارے کی شروع میں خاص خطہ بتلایا گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یوں تو تم جو بھی خرچ کرو گے پرانی نئی چیز اللہ کی راہ میں، اگر تم نیک نیکی سے خرچ کر رہے ہو تو ثواب ملے گا، لیکن اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ تم اعلیٰ اور عمدہ چیزیں خرچ کرو، اعلیٰ اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم کامل درجے کے نیک نہیں بنتے جب تک تم پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ اپنی چیزوں میں سے پسندیدہ چیزیں، کچھ مسلمان تھے جو چھانٹی کر کر کے کبھی کھجورے ہیں تو ان میں سے بڑی کھجورے جیسے آج کے مسلمان کا اپنا جوتا جو اپنے استعمال کرنا ہو مدرسے میں طلبہ کو دے دو، غریب کو دے دو۔ اگر نیک نیتی سے دے اور کچھ دینے کی گنجائش نہیں کی تو اس دینے کا بھی ثواب ہے۔ اس لیے اگلا لفظ یہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلِيمٌ۔ جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے، ثواب دے گا۔ لیکن محض معمولی چیزیں ہی دینا، اچھی اور عمدہ چیزوں کی گنجائش ہوتے ہوئے نہ دینا، راضی کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ رب کو۔ تو رب معمولی چیز ہے، عمدہ چیزیں لو، اعلیٰ درجے پر عمل کرو۔ یوں تو چٹنی ملے تو کھا کر صبر شکر کرو، لیکن ہو سکے تو مہمان کو اعلیٰ کھانا کھلاؤ۔ مہمان گھر میں آئے تو حکم ہے کس کا؟ اپنی گنجائش کے مطابق تخلص کرو، نہیں گنجائش تو چٹنی پر بھی سوال ہے۔ چھانٹیاں کر 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 کے بچت 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 یہ کنجوسی کا مزاج تباہ کر دیتا ہے، یہ مسلمانوں کو اکیلا کر دیتا ہے۔ اس لیے مدد سکھایا گیا۔ یاد رکھیے آگے یہود نے اپنے اوپر بعض حلال چیزیں حرام کری، ان کی نالائکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت وغیرہ پر حرام کر دیا تھا۔ سب سے پہلا گھر دنیا میں اور سب سے عظیم گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ۔ اس مسئلے کا بیان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین۔ یہود کا خیال یہ تھا، یہودیوں کا بیت المقدس سب سے افضل گھر اور پہلا گھر، ان کے نظریے کا رد کیا کہ پہلا گھر بیت المقدس نہیں، وہ بھی افضل ہے، مسلمانوں کا قبلہ بھی رہا، علماء کی اور نبیوں کا قبلہ بھی، لیکن سب سے پہلا گھر تو بیت اللہ اور سب سے عظیم گھر بھی، سب سے افضل بلڈنگ، سب سے افضل کوئی کمرہ مقام وہ بیت اللہ۔ اس کے بعد جتنی مساجد ہیں مسجد نبی اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور للہ للناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جن لوگوں کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو، جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک سے حج کے مہینوں میں بیت اللہ تک جانے اور واپس آنے کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، ان پر حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کے مہینے شوال اگلا مہینہ رمضان کے بعد، ذیقعدہ سے حج 3 مہینے، ان 3 مہینوں میں اتنا مال ہو کہ اپنے ذمہ دن کا خرچہ، مثلا نوالے بچے بچی یا بیٹی کا جب تک نکاح نہ ہو اس کا خرچہ تو آپ کے ذمہ، ان کا خرچہ ہو اور آنے جانے کا خرچہ ہو، یہ تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد جو نہ کرے تو حدیث میں آتا ہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ بار بار حج عمرہ کرنا فقر بڑھاتا نہیں، فقر کو کم کرتا ہے۔
تاریخ بھی شاید ہے جو بار بار علماء کرتے ہیں ان کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور گناہ بھی مٹتے ہیں. یہ خالص آشکارا ایمان ہے. بہت سے لوگ زندگی بھر حج کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے, نہیں کر پاتے, ریٹائر ہو جاتے ہیں, پینشن لیتے ہیں, لاکھ روپے ہوتے ہیں, ایسے کوئی کچھ مر جاتے ہیں. اور بھائی تمنا ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک دفعہ تو فرض ہے, بار بار فرض نہیں ہے, برکت کی چیز ہے. جی ہاں, ہمارے بزرگ تھے انہوں نے زندگی میں 60 ہمارے اسلم شاہ کو پولیس صاحب میں آتے تھے, دونوں ٹانگوں سے معلوم تھے, دیکھتے تھے شہید ہو گئے. انہوں نے زندگی میں 60 حج اور 14 عمرے کی. یہ معذور ہو یہ تو اس لیے اس کا تعلق دولت سے نہیں, اس کا تعلق طلب سے. سن رہے ہو, سو رہے ہو. وہ میرا چھوٹا بیٹا عبداللہ جان کے پکڑنے والا پکڑے والا آدمی دونوں سے بڑا جی, وہ ہر سال جاتا ہے. ابھی آپ پڑھ بھی رہا, پہلے تو عمرے تو اللہ نے مجھے سے دیا بتایا, فیملی سائن کے ساتھ, اور میں نے خرچہ کیا. اب تیسرے سال سے میں تو خود ہی میرے سے خرچہ نہیں دیتے جی, ابھی پڑھ بھی رہا. یہ اللہ کے ساتھ کچھ معاملہ کام بھی اور بڑے کرتا ہے. ابھی پھر تیار ہوا کرنے جی, شادی ہوئی ہے, لوگ کا کہاں جاتے ہیں, بنے جاتے ہیں. یہ میں بیوی کو لے کر اللہ کے رسول کے حضور حاضر کرنے جانا. سوچ سوچ کا فرق ہے. سوڑے سوڑے ہم فقیروں کو بھی اللہ نے کتنی حاضری دلوا دی جو ابھی گنتی نہیں ہے. یہ ابھی مجھے کوئی پتا نہیں, کبھی گنتی تھی ویسے گرنا چاہیے, ایسے مجھے یاد نہیں. تو بھائی تو اللہ کیا فرماتے ہیں, برکت والے گھر کی حاضری دو, برکتیں ملیں گی. عاشقی کی عبادت ہے, عاشقی. عاشقی کیا جانے خاص کی بات ہے, خاصے کو کوئی سمجھ نہیں آتی. جس کی کھوپڑی میں ہر وقت جمع تفریق ہے, اسے یہ ذاتیں سمجھ میں نہیں آتی. اسے تو خرچ کرتے ہوئے اٹیک ہونے لگتا ہے. لاکھ میں سے 2,500 زکات میں دینا ہوتا ہے, 97,500 پاس, پھر بھی کام رہا جی. ایک آپ کے لاہور کی مالدار ترین ہے, حج کرنے گئے, چند دن مہنگا حج کرتے ہیں, ہمارے جیسے فقیر تو سستا کرتے ہیں نا, دور ذرا رہائش خلی معمولی بلڈنگ لے لی. تو یہ جو وی آئی پی لوگ جاتے ہیں کہاں, بیت اللہ کے بالکل سامنے مکہ ٹاور, وہاں سے نکلے بیت اللہ, وہاں کو بڑے مزے. جب مینار خاص میں گئے, چند دن گرمی کے جھٹکے لگے, ابھی حج ہوا نہیں, راستے میں بھاگ کر واپس آ گئے. کئی لوگ ہیں یورپ آئے دن جائیں گے, لیکن پوری زندگی انہیں حج کی توفیق, تو آپ سال بھی کیا تو کرو بھائی, کرتے ہو نہیں مسئلہ دے دو, حج کے سامنے دے دو, بولو بولو. اس باری بیٹھا کتنا حج کر لیا, عمر کتنے, کرائے کا مقام میں رہتا کرائے کا مقام. میں جب جانے لگا مجھ سے تیار ہو گئی, بیٹھے دھرم پور سے آتے تراویح یہاں پڑھتے, گھر کے پاس مسجد, وہ مسجد صاحب ڈیفینس سے آتے پڑھتے. ایک شام صاحب کہاں سے آتے ہیں, دروگے والے سے جی. کوئی چیز کا ہے نا جن کو دروگے والے سے یہاں آ رہی, ان کو ڈی ایس سے یہاں آ رہی, وہ ڈی ایس میں اپنی لوکران کی کوٹھی میں رہتے ہیں, مسجد سامنے پڑی یا تانگلیوں میں سے آنا پڑتا. کوئی چیز تو لے کر آتی ہے. اس غریب کو یہ اللہ اکبر, باپ بھی بیمار ہے, اس کا بھی خرچہ, ماں کا بھی خرچہ جی, ادارے میں بھی حصہ. پہلے تو کنجوسی کرتے تھے, اب تھوڑی بخشی اٹھاتی ہوں. اب ان کو غیرت کا یہ دکھا, استادی کا سب سے قریبی شگرد اور مرید ہوں, تو میرا مدرسے میں حصہ ہی نہیں ہوتا. ارادہ بھی انہوں نے کیا 20,000 ماہانہ دیا کروں. یہ کہتے ہیں جیسے دیکھے گا اللہ آسانی فرما دے, تم بھی کوئی ارادہ کر رہو آسان رشتہ دے دوں, انہوں نے کیے آسان دے دوں. ایک تو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنے چکا, 100 500 1000 10,000 حج کی سے, عمرے کی سے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے. دو کام, ہم نے تھوڑے تھوڑے جمع کیے, موبائل لے لیا, موٹر سائیکل لے لی, پلاٹ لے لیے, گھر بنا لیے. یہ نہ ہو کہ اللہ کے گھر کی سے جمع کریں, گھر کو پلاٹ لے لیں, 2 نوکری بھی چلے گی. یہ ہے ناصر صاحب, ناصر شام صاحب, ابھی ساری فیملی کے ساتھ ہو کر آئے. یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, چھوٹی سی تنخواہ, ساری فیملیوں کو نوکری کرنا. یہ اس کا تعلق کس سے ہے, طلب طلب طلب. اس راستے میں طلب والا کبھی معلوم نہیں ہوتا. اللہ کی قسم اس وقت بارش ہوتی ہے, رب کی رحمت کی بھی نواز شرط. اور میں نے دیکھا ایک والا بچہ ہے جو لاکھوں روپے کروڑوں میں, ساری زندگی کو فکر ان کے ارادے میں نہیں. عاشقی کی عبادت ہے. ایک لوگوں کی چند نشانیاں کیا, اللہ کی قرآن کو پڑھتے ہیں راتوں کو نماز میں قرآن پڑھنا
عاشقوں کی علامت. سجدے زیادہ کرتے, اللہ پر ایمان رکھتے, یأمرون بالمعروف, اچھائی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, برائی سے روکتے, ویسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے. کچھ لوگ ہیں دنیا میں آگے بڑھتے ہیں, کچھ لوگ بولو تو سے اللہ میں جاتے وہ نیکی میں دوسرے سے پہلی سبق میں ہم آئے, حج میں آگے گئے, اللہ تعالیٰ میں خرچ کرنے میں آگے گئے, وہ نیکی میں آگے بڑھتے ہیں, نیکی میں آگے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خاص صفت بیان کی. ہمارے ساتھ ایسے چھوٹی سی کمپنی ہوگی کرتے پاتے میں جی 20,000 میری پڑی, وہ 20,000 ماہانہ لیتے ہیں ادارے میں سے. قرآن صاحب آپ کے قریب ہے 20,000 ماہانہ, اور ہر مہینے 5,000 مجھے بھی ہدیہ دینا. بتلاؤ نوکری بھی چھوٹی سی, ان سے پوچھے کہ بھوکے سوئے انسان ہو نفل خیرات, جبکہ لوگ کون ہیں جو نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں. اولئک من الصالحین, اللہ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے. دعا کرو اللہ ہمارا بھی نام اپنے بیٹوں میں لکھے. اللہ کہتے ہیں جو بدماش کافر ہیں ان کے ان کا مال کام نہیں ہے گا, اولاد کام نہیں ہے گا. اولئک صاحب اللہ, یہ دوستی ہے, یہ دوستی ہے, یہ دین میں رکاوٹ, ان کا سارا خرچ کیا ضائع ہوگا. یہ ظالم ہے. اللہ کہتے ہیں کافروں کو دلی دوست نہ بنا. یہ کافر منافق ان کے دلوں میں ہر مسلمانوں کا بغض, کبھی کبھی وہ بغض اور نفرت کی زبانوں سے ٹپتی ہے. ابھی ان کے دلوں میں چھپا ہوا بغض مسلمانوں کا بہت زیادہ ہے. کیا خیال ہے ٹھاکر اسلامی پورے قدروں کے لیڈروں نے کیا کافروں کو نہیں یاد رکھا؟ بولتے نہیں تو اب ان کمپنیوں کو ملازم کو بولو گے تمہیں پتا ہے میں بنا رکھا. انہوں نے دسا کے لیے کیا کیا, ضرورت کا بیان کیا. قوم کی بیٹی آپ سے کیوں نے بیچی, انہوں نے بیچی. کافروں کی دوستی میں دشمنی میں ڈالر کمائے آپ آپ دیکھتے کیا ہو. اللہ قرآن کہا کہ قرآن کو سنیں, آپ تھوڑا سا نہیں نام شامل کرتا ہے. یہ چوتھا پارہ آیت نمبر 118, ہو سکے تو گھروں میں دیکھ لینا. آیت نمبر 118 ترجمہ کر دے تو یا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا, کافروں سے دوستی نہ کرنا. ودوا ما عنتم, یہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں رہیں. قد بدت البغضاء من افواہہم, اندر کا بغض ان کا زبانوں سے کبھی کبھی ٹکتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں جو اسلام اور مسلمانوں کی نفرت ہے وہ بھری ہوئی. ہاں تم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم, مسلمانوں کے غیر بن گئے ہو, تم ان سے دوستی کرتے ہو اور وہ تم سے دوستی نہیں کرتے. اللہ اکبر. اذا خلو قصد علیکم الامانۃ من الغیظ, یہ کافر منافق جب تمہارے پاس سے جدا ہوتے ہیں تو یہ غصے میں اپنی انگلیوں کے پورے کاٹتے ہیں. یعنی کیا مانا, یہ تعبیر ہے, ہر وقت یہ غصے سے منصوبے بناتے ہیں کہ تم ان سے دوستی کرتے ہو. اللہ اللہ اکبر. کیا کریں, یہ تو آپ کو پتا ہے زندگی بھر پڑھ سمجھنا چاہیے, ترجمہ نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ جب آپ پڑھ رہتے ہیں میں اس میں ترجمہ بہت ایک ایک آیت کے ایسے روپ کے سندر, یہ زندگی بھر کی محنت. یہ سفید والا داڑھی کہانے شروع ہے کہ سفید ہو گئی اس کی نوکری, اس کا سلا اب 4 منٹوں میں کیا کرے سوئی آگے جاتے. یہ زندگی بھر کا کام تھوڑا تھوڑا کیسے چاول چڑھایا جاتا ہے. اس صورت میں آل عمران چوتھے پارے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور بیت اللہ کی عظمت اور کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ دشمنی, خاص طور پر 3 جنگوں کا ذکر. کتنی؟ ایک غزوہ بدر, ایک غزوہ احد اور ایک غزوہ حمراء اور اسد. ان تینوں کی تاریخ ہو گئی. اسد تو یا احد کو بیان کرو. ہوا یہ کہ شمال 3 ہجری مکہ سے مدینہ ہجرت کے 30ویں سال اور پہاڑ جو مدینہ کے قریب آپ تو وہاں تک آبادی ہوگی, اس کے زیادہ یہ جنگ لڑی. وہ ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کافروں کے شکار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں کچھ لوگوں کو پہاڑی کی چوٹی میں کرا. انہیں کہا کہ اگر تمہارے پرندے بھی نوچے تمہیں جیسے حالات بھی آ گئے تو انہیں پہاڑی چھوڑنی نہیں. وہ شروع میں ڈٹے رہے, 50 لوگ تھے. جنگ ہوئی, کافروں کو دھچکے لگے, مسلمانوں کو کچھ فتح ملی. غلط فہمی یہ لگی انہیں, سوچنے میں غلطی نہ کی. ارادے سے تو صحابہ غلطی کرتے ہی اللہ رسول کی نافرمانی کرتے, سوچنے
انہوں نے اب یہ سمجھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے، فتح مل گئی ہے، اب ہمارے پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو۔ وہ اکثر ساتھی یہ سمجھ کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کو لوگ، جو امیر تھا عبداللہ ابن جبیر وہ کھڑے رہے، وہ 10-11 لوگوں کے ساتھ ہو گئے، وہ 39 کے قریب وہاں سے آئے۔ ابھی خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلے ان کا کوئی نو پیش نہیں چل رہا تھا، بڑے جنگجو تھے۔ جب وہ بھاگے نا تو مسلمان پیچھے کافروں کی، وہ خالد بن ولید کا ایک دستہ پیچھے تھا، اس نے پیچھے جملہ کر دیا، جو آگے سے بھاگے ہوئے تھے کافر وہ لوگ، مسلمان یوں چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے، اور اس افراتفری میں 22 مشرک مارے گئے تھے، لیکن اس جب بھاگے ہوئے پیچھے گئے، پیچھے والوں نے حملہ کیا، جو پہاڑی کی چوٹی پر تھے وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن جبیر نبی پاک کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، کھائی میں بھی گرے، اور خبر میں پھیل گئی حضور کے شہید ہونے کی۔ وہ حضور زخمی ہوئے تھے، شہید ہوئے نہیں تھے، لیکن اس موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 مسلمان شہید ہو گئے اور 22 کافر مارے گئے۔ جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تھوڑی سی لاپرواہی تو ہوئی کہ اپنی مرضی سے وہاں سے ہٹ گئے، سوچنے میں کیا لگتے ہیں، غلطی لگتی۔ اس لیے آپ سوچیے کہ تھوڑی سی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے مسلمان اپنی مرضی سے قدم اٹھاتے ہیں، اچھا لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ کی بات چھوٹے جو دن رات اپنی مرضی کے پیچھے چلے ان کو پتہ نہیں لگتا۔ ہوا یہ کہ پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ اور اس کے حضرت دجانہ، یہ اس قسم کے چند صحابہ نے بڑے موقع دکھائے، آخر کار پھر کافروں کو گھیر دے کر بھاگنا پڑا۔ یہ ہے غزوہ احد۔ اس پہاڑ کے ڈر میں لڑے گی 70 جنگ۔ تفصیل سے جو صورت آگے جان چوتھے پارے میں غزوہ احد بیان ہوا۔ غزوہ احد کو بیان کرتے ہوئے بطور نصیحت کے اللہ نے بات کہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم اگر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور تقوی سے رہو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور اجتماعی طور پر تم میں 2 صفات ہوں گی، ایک صبر، استقامت، دلیری، اور دوسری چیز تقوی، اللہ رسول کی نافرمانیوں سے بچنا، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم دشمن کو شکست ہوگے۔ جیسے بدر میں تم نے شکست دی، بدر کا ذکر یہاں بطور حوالے، غزوہ بدر سمجھو یہ ہوا تھا، بدر کنواں بھی ہے، میدان بھی ہے، تو اس میں دشمن بھاگے تھے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، خوب دشمنوں پر مسلمانوں کی دھاک رکھی۔ اسی دن کو یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ تو اللہ نے سمجھایا کہ مسلمانوں، تم نے ثابت قدمی دکھائی تو تمہیں کیا ملی؟ فتح۔ تم نے وہ جو تھوڑی سی سستی دکھا دی، آپس میں اختلاف کر لیا تو تمہیں کیا مل گیا؟ دھچکا۔ لہذا نصیحت کر دی، کیا مطلب؟ بیٹھے چھوٹے بیٹھ، کیا تک کے لیے نصیحت کر رہی ہے؟ کیا کہ آپس میں کبھی بھی اختلاف، آپس میں ایک ہو جاؤ اور تقوی میں رہو، صبر میں، ہماری مدد تمہارے ساتھ۔ اس لیے حوالہ دیا گیا، فرشتے اترے۔ اصل میں لڑائی مسلمانوں نے کی تھی، مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے فرشتے اترے انسانی شکل میں، اور کافروں کی پٹائی ہو رہی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان بکھرے پڑے۔ افغانستان میں اٹیک کرتا ہے دشمن تو یہ منافق مسلمان کے ساتھ نہیں ہوتا، اپنی زمین سرحدوں کو دیتا ہے۔ اگر غزہ میں اس دشمن حملہ کرتا ہے تو پھر یہ منافق مسلط ہے مسلمانوں پر، بدقسمتی سے اندر مسلمانوں کے لیے اچھے ہیں۔ دشمنوں نے پوری ایک چال کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو چند ایک مخصوص لوگ ہیں، 400-500 لوگ، پوری امت مسلمان کو انہوں نے مسلط کیے، سارے ان کے وسائل پر قبضے ہوں، چند لوگوں کی فیصلے وہ کرتے ہیں، یاد جن کا دل و دماغ ان کے ساتھ زیادہ چلتا ہے، وہ وقتاً فوقتاً ان کو اپنے ملکوں میں بلاتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، زیر بات کرتے ہیں، ٹیلے دیتے ہیں، جزیرے بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگوں کو ہر مشکل وقت میں وہاں جاتے ہیں، اندر آتے ہیں، یہ محسوس کرے رہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، ہمیں ذلت میں دیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کروا، ورنہ اللہ کہتا ہے کہ اگر بدر کی طرح مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، تو جملے یاد رکھنا، اور تمہیں غلط یاد سو رہا ہے، ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ، تو ہماری مدد تمہارے ساتھ یوں ہی ہوگی جیسے بدر میں۔ اگر تم آپس میں بکھرے رہو گے، اللہ رسول کی نافرمانیاں کرو گے، تو پھر دھچکے لگیں گے۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی وہ ہمیں دھچکا لگ گیا۔ یہ 2 باتیں سمجھا رہے ہیں، ضرور نہیں ہے، مگر کسی سے آپ کرا دو۔ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے بیٹھنے کی، تو کچھ اس کھوپڑی میں لے کر جاؤ، خالی نہ لے کر جاؤ۔ کتنا ہو گئے؟ 2 جنگیں۔ تیسری، جب احد سے واپس چلے گئے، ابھی حضرت ابو سفیان بعد مسلمانوں، خالد بن ولید بعد مسلمانوں،
اس موقع پر مسلمان جب واپس چلے گئے نا تو 8 میر مدینہ سے دور تھے. انہیں خیال آیا او ہو آج تو بڑا دور لگا تھا, مسلمانوں کو بڑا دھچکا لگا ہے, تو ہم نے جیتی جنگ ایسے ہی چھوڑ کر آگے, ہمیں خوب حملہ کرنا کاروائی کرنی. انہوں نے دوبارہ ارادہ کیا کہ ہم مدینہ پر اٹیک کریں. دوبارہ جو مدینہ پر اٹیک کرنے کا سوچا, ایک نعیم بن مسعود نامی شخص تھا منافق. یہاں سے سننا بات, یہ تھا منافق, مکہ سے مدینہ آ رہا تھا عمرہ کر کے آ رہا. تو صرف عمرہ کا کرنے سے کسی کو مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے, صرف حج کا کرنے سے. اچھی چیز ضرور ہے لیکن آپ نے پلے سے ہو یہ سرکاری کا جو آ جاتے ہیں کسی عہدے پر تو پھر ایک وزٹ کرنے چلے جاتے ہیں, امریکہ بھی جاتے ہیں, ایسا کوئی بات زیادہ کوئی نہیں ہوتا. اور سورج وہ بدبخت منافق تھا, ادھر سے آ رہا مدینے. ابو سفیان نے ان کو کہا تمہاری طاقت بڑھا چڑھا کر جا کر مدینے میں بیان کرنا, خاص بات کیا سننا, مجھے کیا ملے گا تب تمہیں پیسے دوں. کافروں کا اعلیٰ کار بن کر نعیم بن مسعود نے مدینہ میں آ کر کافروں کی طاقت اور ان کا روح مسلمانوں کے سامنے بیان کی کہ مسلمان ڈر گئے. لیکن وہ آج کے مسلمان ہوتے ہیں کیا لیتے ہیں. آپ نے آج سنا اس نعیم بن مسعود کو اللہ نے قرآن میں انسان بھی نہیں کہا, مسلمان بھی کہا, ایک شیطان ہے جو کافر ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جاگو جو کافروں کی طاقت مسلمانوں کے سامنے بیان کرے اور کافروں کا روح مسلمانوں کے دلوں میں بٹھائے, قرآن نے اس کو کیا کہا, شیطان. بولو جو کہہ رہے امریکہ سے مقابلہ کریں گے, ہم پتھر والے زمانے میں چلے جائیں گے, اللہ ہم تو دکھی ہیں, پھر اسرائیل کی طاقت بیان کرتے ہر وقت مسلمانوں کو بزدل بناتے ہیں. یہ کون ہے؟ قرآن ہے, کوئی انسان مسلمان نہیں کہتا. ابھی سب سے زیادہ طاقت والا آپ ہے لاٹھی سوٹی والا ہوتے گا, اس نے اپنے نیچے والوں کو کہہ رہا ہے ہم تو چھوٹا سا ملک ہے, امریکہ کی طاقت ہے, یہ مودی کہتے ہیں امریکہ سے نہ ڈرو, مطلب اس میں ڈرے بغیر کیسے گزارا ہوتا ہے. یہ حال ہے اس کا جس نے ان کو آنکھیں دکھا. اور یہاں تو مسلمان بھی ایسے ہی اللہ سے نہیں ڈرتے, اللہ سے تو ڈرتے ہیں اور کافروں سے ڈرتے. آپ دونوں کہتے تھے میں نے جب مخلوق کا ڈر دل سے نکالا تب جا کر مجھے حق کہنے کی ہمت ہوئی. اس منبر سے سچ پر بیان ہوتا ہے جب اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہو. جب اس بدبخت نے کافروں سے پیسے لے کر آ کر مدینے میں کافروں کا زور طاقت بیان کی ڈرانا کیا ہے, تو وہاں آگے تھے کون, حضور علیہ السلام اور صحابہ. بجائے کرنے کے حضور علیہ السلام صحابہ کی جرأت بڑھی, نعرے مارے. حضور نے کہا چلو چلنا, ان کا پیچھا کرنا, لیکن ایک شرط لگا دی, فرمایا میرے ساتھ لنگڑے لونڈے کمزور نہیں ہیں, اور لنگڑے لونڈے ذہنی نہیں دماغی. کہا کل میرے ساتھ میدان میں لڑتے رہے اور خون آلود تھے, آج بھی پوری میرے ساتھ چلے. حضور نے شرط لگا دی, میں نے پیچھا کرنا ہے ان کا, جو ہمیں بھرنا چاہتے ہیں ہم ان کے پیچھا کریں, میرے ساتھ ہمیں ہو جائیں گے جو کل کر جائیں گے. حضور علیہ السلام اور صحابہ کی طرح زبیری نہ سوچنے کی بات قرآن بولتا ہے. 8 بھی مدینے سے دور ہمارا اور مسجد دینا نعرے مارتے ہوئے حضور اور صحابہ وہاں پہنچے, اور ان کے نعروں کا للکار کا اتنا روح پڑا کن پر, ابو سفیان اور کافروں پر. وہ ہمراہ اور اسد سے بھاگ پیٹ دے کر واقع 3 دن انہوں نے وہاں تجارت کی, بغیر جنگ لڑے فتح لے کر تجارت کر کے دنیاوی فائدہ لے کر واپس. اس کو کہتے ہیں غزوہ حمراء الاسد. تیسرا اس میں اس طرح اس سورۃ آل عمران چوتھے پارے کے بالکل آخر میں عقل مندوں کی چند نشانی. عقل مند کون ہے؟ جن کی کوٹھی بڑی ہو, بولو, جن کی ڈگری بڑی ہو, بولو, جو کوبی کی طرح سین بڑے اچھے کرتے. آج کل پڑھے لکھے یہ شمار اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ ذرا بات کر لیتے ہیں, ان کا پجامہ نہیں ہو جاتا. یہ عقل مند ہے, کھوتے کے کھوتے ہیں سارے, جن کے اندر خوف خدا نہ. عقل مند کون ہے؟ قرآن کس کو کہتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. سورۃ آل عمران کا آخر اللہ کہتے ہیں عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بھی, لیٹے بھی, بیٹھے بھی, ہر حال میں اپنے پالنے والے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی کسی حال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. شادی میں عورتیں بھی نافرمانی سے بچتے ہیں, فوتگی میں بچتے ہیں, تیاگ میں بچتے ہیں, گوشت میں بچتے ہیں, دشمنی میں
ہر وقت اللہ کی یاد، فرما برداری اور آخرت کی فکر، اور ہر وقت یہی دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نیک بنانا، اے اللہ ہمیں نیک بندوں کے ساتھ جینے کی توفیق دے، اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے، اللہ قیامت کے دن ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ یہ نشانیاں ہیں دین کی۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع، حضور اسلام سو کر اٹھتے، وضو سے پہلے یہ رکوع پڑھا کرتے تھے، امت نے اس رکوع کو چھوڑ دیا ہے، سنت کو، سو کر اٹھتے ہیں، دعا پڑھنے کے ساتھ آنکھیں بندے جلد رکوع کو پڑھا۔ اس کے بالکل آخر میں اللہ نے سورۃ آل عمران پوری کا خلاصہ 4 صفات ہے، عمل کرو گے کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ صبر، ہر قسم کے مشکل حالات میں دین کو چھوڑنا، بیٹھنا ہے، ٹیکنا نہیں، نوحہ بیماری آ جائے، فاقہ آ جائے، دشمن کا مقابلہ آ جائے، اس دل ہمت سے کھا۔ نمبر 2 مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں تم نے کبھی بزدلی نہیں دکھانی، تمہاری دلیری دشمن سے ہمیشہ پڑھتے رہتے۔ کتنی باتیں ہوں۔ تیسری بات مرابطہ، رابطوں کو اپنی سرحدوں کی حفاظت، اور اس مرابطے کا ایک معنی ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار ہے، تو تم سال بعد میں نظر آتے ہو مسجد۔ اللہ قرآن میں مسلمانوں کو کہتا ہے کامیابی کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار، اور دشمن کے مقابلے میں سرحدوں کی حفاظت، ہماری سرحدیں بھی خطرے میں، اور ہاں نماز کا بھی انتظار میں تھے، سال بعد عاشقت کرا جاتے، کبھی جمعے عید میں آ جاتے۔ چوتھی بات تقویٰ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ اللہ کہتا ہے 4 باتوں کا زندگی میں لحاظ کرو، فقط کامیابی تمہارے نشان بنے۔ سورۃ آل عمران ختم، سورۃ النساء شریف۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس سورت میں عورتوں کے حقوق کو بیان کیے، اس لیے سورت کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ ارے عورتوں کے نام پر قرآن کی سورت ہے، یہ سورۃ النساء، بھول نہیں جانا، مردوں کے نام پر سورت نہیں ہے۔ اسلام نے جتنے عورتوں کو حقوق دیے کسی اور مذہب نے نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے، ایک بچوں کو نہیں دیتے تھے عورتوں کو، کیونکہ بچوں اور عورتیں کیا نہیں لگ سکتے، وہ کہتے تھے حصہ اس کو دیں گے جو جاؤ لڑے۔ اللہ نے عورتوں کے بھی بچوں کے بھی حصے متعین کر۔ کیا خیال ہے آج ہمارے مسلمان بھی عورتوں کے گھر بیٹوں کو حصہ نہیں دیتے؟ تو پھر یہ جاہلیت والے ہوئے اسلام والے کون سی بولو، کون سی بولو، پڑھے لکھے ہو کر بھی زندگی کون سی ہے؟ جاہلیت والی۔ تحیت کرو ہم اپنے بہن بیٹیوں کو حصہ دیں، بولو انشاءاللہ۔ میں نے وصیت کی ہوئی، میں نے اپنی بہنوں کو حصہ ہوش سنبھالنے کے بعد ماحول ہے شادی میں بچوں کو دے کے اسلام دے دیا، اور والد نے ہمارے، میں پڑھتا تھا سارے زمین والے بھائی بنا، جب ہوش سنبھالا کرتا کس منہ سے ممبر سے بیان کرو گے؟ زمین بیچی کچھ اور جا کر بہنوں کے دروازوں پر چلا، روک لیں، کبھی سوچا نہیں۔ اور اپنے بچوں کو وصیت کر لی، میرا جو کچھ بھی ہوگا شریعت کے مطابق، ایک تو جنازہ بھی شریعت کے مطابق ہو، کفن ہم نے اپنا خود خرید کے رکھ دیا، نہ جانے ساری زندگی حالات کا اہتمام کرنے والے کل مرنے کے بعد تمہارے دوسرے کا خود میں کون سا دینا، کفن آپ نے خود خرید لو، یہ جس پر تسلی۔ نمبر 2 کفن سامنے رہتا بہت یاد ہے، اپنی وصیت کر لو میرے مرنے کے بعد حرص میں نہ، میں نے وصیت کے لیے کہ وقت تک نیک عالم دین ہو، میرا جنازہ ہو پڑا ہے سید عقیدہ، ایسے بھی رکھ رکھا تھا کہ لوگوں نے پاک کر جی، اور میرے مرنے کے بعد کوئی رسم کہ یہ 10 میں 40 میں نہ، شریعت کے مطابق جو بھی ہو بچے بچے میں تقسیم۔ تو بھائیو کیا ہے تمہیں سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق ایک حق بیان کیا، اور یتیم بچے اور بچیاں نابالغ، جب والد مر جاتا چچے پیٹے ہو جاتے، اور وہ یتیم بچوں کو ظلم کرتے، جن یتیم بچیوں کو خوبصورت سمجھتے ان کے نکاح اپنے بچوں سے کر لیتے جی، تاکہ ان کا مال کہیں اور مل جائے، جن کو ذرا خوبصورت نہ سمجھتے کہیں ان کا نکاح دوسری جگہ کریں گے تو ان کا مال نہ چلا جائے، نہ نکاح کرتے ہو تو سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ اللہ نے خوب جھنڈوڑا ہے اس قسم کے چچے گاؤں کو اور رشتے داروں کو، جو عورتوں کو حق نہ دیں، یتیموں کا مال کھائیں۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ النساء میں کہا یہ جو عورتوں کا مال، یتیموں کا مال کھانے والے، حرام کھانے والے اور شریعت کے خلاف کر کے کھانا، یہ پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ کیا مانا؟ یہ جو حرام مال ہے یہی آگ بن گئے۔ کیا مانا؟ یہ حرام مال تمہیں آگ میں لے گا۔ پھر آگے خاص بات بتلائیے کہ تمہیں انصاف کر سکتے ہو تو
تم 2 3 4 شرطیں کر سکتے ہو. 3 شرطوں کے ساتھ بیوی کو مکان بھی رہے گا، وقت بھی برابر، انصاف اور ایمان اتنا ہو کہ تم انصاف کر سکتے. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یا مالی خرچے ان کے ادا نہیں کر سکتے تو برابری نہیں کر سکتے. خبردار ایک پر اتفاق ہو. گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو روزے رکھو. یہ نے سکھایا ایک خاص ادب اور سکھایا. دھیان ہے میرے دوستوں جو ہے نا، اگر 2 میاں بیوی میں نچاکی ہو جائے تو قرآن پاک میں سورۃ النساء میں اصول بتایا ہے 2 میاں بیوی میں نچاکی کے تحت کیا کرو. فرمایا ایک لڑکے والوں کے خاندان کا آدمی ایک لڑکی والوں کے خاندان کا آدمی 2 اگر کھڑے ہو جائیں اور دونوں مخلص ہو اور وہ مخلص ہو کر کوشش کریں تو ان کی مخلص کوشش کی برکت سے اللہ اس اجڑتے گھر کو اجڑنے سے بچا دے. لیکن میں عجیب جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، کہہ دوں یقین جانیے میرا بھی معاشرے سے واسطہ ہے. یہاں صلح کرانے والے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، تیلی لگانے والے تھوک کے حساب سے ملتے. محلے میں تیل لگائیں گے، ادھر لگائیں، رشتے داروں میں لگائیں، اس کو بھڑکائیں اس کو بھڑکائیں. تماشا نہیں ہونا چاہیے، تماش پیڑوں کا معاشرہ. لڑوں میں صلح کرانے والا، جلدی آپ کو بجھانے والا ڈھونڈنے سے نہیں. میرے پیارے نبی کی سیرت سمجھ لو. رمضان کا مہینہ ہے، اپنے سینوں کو ساتھ پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں مطالعے سے کہہ رہا ہوں، کچے نیند نہیں لے رہا. میری گفتگو ریکارڈ ہوتی پوری دنیا میں جاتی. وہ حقائق کو پہچانو تمہارا. تو ہماری گفتگو سن کر وہ میاں جل رہا جو تیرے رسم میں ختم کرنے والے، گھروں میں کچھ کرنے والے، تم ہمارے معاشروں کو کس حد کرو گے؟ سارا انصاف کرو. کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں پوری زندگی رسول پاک کی نماز قضا نہیں. آپ بیماری کی حالت میں تو پر سارا رہ کر بھی نماز میں نماز قضا ہوئی تو غزوہ خندق کے موقع پر دشمن سے جنگ لڑتے ہوئے 3 نمازیں قضا ہوئی. جہاد اتنی بڑی چیز ہے جس کی ختم نماز قضا ہوئی. جس جہاد اور قتال کا آج نہ حاکم نام دیتا ہے نہ ہمارا دیندار نام دیتا ہے. اور جہاد کے آتے ہیں حدیث سے توڑ کر ہمارے باتیں کبھی وہاں فٹ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو، آپ کی اور میں بولتے لو ان فیروں کے بھاؤں سے یہ ساری جہاد کیا ہے. ایک دن رات صبح شام اللہ کی راہ میں دنیا کو معاف کیا. میں تو تعریف کرتا ہوں یہ کتاب الجہاد اور بھی تبلیغ کے اپنے فضائل ہیں. تبلیغ کو فضائل تبلیغ کو جان دو نا. یہ تھوڑا ہے کہ جہاد کہتے ہیں حدیث تبلیغ کو فٹ کر دو اور جہاد کا نام لے لو. یہی تو کہا سمجھاتا ہے ایک قادیانی جہاد کا ممکن ایک جہاد ہے جس کی خاطر ہمارے نبی کی. آج ہمارے دینی لوگوں نے بھی دینی اجتماع میں ممبر سے بھی جہاد کی بات چھوڑ. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں پوری زندگی آپ مدینے میں تھے، قبا بستی میں قبیلہ بنو عمر میں جھگڑا تھا. اللہ کے رسول جھگڑے کے صلح کرانے گئے. صلح کا کرامی ہونا تو جان بہن سے تیز باتیں ہوتی ہیں، سب کے جذبات بھٹکے ہوتے ہیں. ان کو ٹھنڈا کرتے کرتے کیا نظر اللہ کے رسول صلح کرانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا. بخاری کی حدیث ہے بلال علی بکر صدیق سے کہا آپ پڑھیں. حضرت بکر صدیق نے نماز شروع کی، حضور پیچھے آپ تشریف تو پوری زندگی حضور علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی تو کس عمل کی وجہ سے؟ اور نماز میں تاخیر ہوئی ہے، قضا نہیں ہوئی، پیچھے آپ کو شامل ہوا کس عمل کی وجہ سے؟ صلح کی وجہ سے. آج دونوں یہ کام مسلمان نہیں کر رہے، باقی سارے کر رہے. آپ ناراض نہیں ہوں اور بھی تو پرواہ نہیں. میں جو اللہ برائی کرنے بیٹھے ہوں جو اللہ نے میرے ساتھ چلے تھامے. میں اگر آپ کے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں کہ آپ اس مجمع میں 10 بندے مجھے وہ چاہیے جو جہاد کرتے ہیں، 10 بندے وہ چاہیے جو محلے سے لے کر رشتہ داروں میں صلح کراتے ہیں. میں نے اپنے اس محلے سے لے کر اپنے خاندانوں تک دیکھا تماشا کرتے ہوئے. حالانکہ اگر یہ کام کیا جائے تو بہت عظیم مشکل ہے. عظیم امام بخاری کہتے ہیں وقت کا امام بادشاہ اپنے بزرگوں کو لے کر جائے اور بڑے لوگوں میں ایسے ہی دو منصوب کسی کے بارے میں بات سن رہے کسی کی چل رہے یہ تحقیق کریں. ہمیشہ سچ ملتا ہے کہ عوام کے سامنے پروپیگنڈا سب سے آسان تھا اور کچھ کام کرنا سب سے کام. ابھی ہمارے خاندانوں میں شروع ہے کہ لاکھوں تک لوگوں کو مار پھاڑ ہوئی اور عدالتوں میں کیس 2 مہینے کوشش کر کے میں نے ایک کوشش کی اللہ کی توفیق سے نیک نیتی کے سے جو طلاقوں میں کیس تھے اور فیرنگ ہوئی مار پھاڑ کی ہوئی تھی وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں بٹھا کر سارے خاندانوں کو سنا. ابھی عبدالرحمان صاحب کو موجود ہے یہاں
جنگ 1 فیصلہ باد 2 اور ہمارا سکون کا 3 لاہور 4 ان 4 ضلعوں کے لوگ جن میں سے کئی فیملی یہاں رہتے اس بندے میں بھی رہتے آپ میں سے کئی کے دلدار بھی ہو نام نہیں لگ سکتے کیا موجود شاید کو بیٹھا بھی 4 ضلعوں میں فیملی اور کو 15-20 سال سے ان کے کیس اور عدالتوں میں چل رہے ابھی 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے وقت لگا ہے ادھر سے ان کو نقصان و کام میں سامنے پانی میں پہلے سے ملا وہاں پہ مان میرے ساتھ جی اور وہ جو ان کے عدالتوں کیس کے سامنے جب میں نے ساری باتیں سنی مولانا رحمان کے ساتھ یہ بھی پریشان ہو گئی اس کا حل کیا نکلا ہے الحمدللہ 20-25 منٹ کی محنت سے ان کو جج میں ڈلوا کر پانی پلا کر کرسیاں کھلا کر ان کو رخصت کر کے سورہ نامہ لے کر میں نے کہا یہ کام تمہارا تھانے دار کرتے کتنا پیسہ لگتا ہے عدالتیں کرتے کتنے لگتے کوئی نہیں لگا مدرسوں کی قدر کرو علماء کی قدر کرو آپ کے یہاں ابھی بھی گواہ ہوں گے عامر سرور صاحب ہوگا ابھی بھی موجود ہوگا اس کا عامر خلیل صاحب ہوں گے ابھی زندہ یہاں نالے پہ لڑائی ہوئی تھی کئی سال پہلے دونوں طرف سے پرچے ہیں دونوں خرابی نوجوان اور تھانے میں پرچے ہیں میں نے یہاں بلا کر 70 لوگ تھانے میں پرچے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے لگا ہے یہ لوگ دونوں طرف سے موجود تھے عامر سرور دور ہوگا عامر خلیل بھی دونوں مخالف پارٹیوں میں تھے یہاں صلح کرا دی اور ان کی جگہ لگا کر تھانے سے واپس کر یہ بات ہے یہاں دو فیملیاں کیسے ادھر سرور صاحب آج فوت ہو گئے ان کو یاد ہوگا یہ اکرم صاحب ہمارے نہیں رہتے دو طرف سے اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے چھوٹی سی بات پر تیماری لڑنے والے میں ایسے شہر سے جا رہا تھا دونوں کے بڑوں کو پکڑ لیے اور اس کمرے میں بٹھا کر آج 15 گھنٹہ لگا کر صلح کرا کر جو ادھر ادھر سے لوگ لڑنے والے کے لیے ان کو گھروں گئے خدا رہے میرے اپنے مشاہدے کچھ کرنے کے تیار ہوئے ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں چسکے لیتے ہیں آگ لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں میں جملہ کہہ دوں جو دوسروں کو جلا کر خوش ہوتا ہے جو دوسروں کے گھر جلا کر خوش ہوتا ہے جو دوسروں کو لڑا کر خوش ہوتا ہے اللہ کی قسم خیر کھا کر وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر چلتا ہے سکون نہیں ملتا اس کو جو دوسروں کے آنکھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک پاک کر دیتا اللہ عزت اس کے مقدر بنا دیتا تو ارادہ کرتے ہو کچھ کرو گے تو سوچ بھی نہیں اللہ کہتے ہیں اگر میاں بیوی میں جاتی ہو گئے دونوں خاندانوں کے دونوں آدمی ایک قید لگائیے اگر وہ دونوں مخلص ہوں مخلصانہ کوشش کریں تو طلاقیں روک جائیں گی خاندان میں سے بچ جائیں گے ایک مشورہ بھی دیا اللہ کا قرآن کیسا اللہ کا قرآن ہے دیکھتا ہے ایک قید کھولو اللہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں لالچ ہے لہذا جب تم نے صلح کرانی ہو نا تو کچھ لالچ نہیں دیا کرو اے عورت تجھے محسوس ہو کہ میرا گھر ادھر رہا تو اپنا حق میں سارا چھوڑ دے آدھا چھوڑ دے اے خامد اگر تجھے محسوس ہو کہ عورت سب فری ہو گئی تو کچھ خرچ مت اس کا بڑھا دے تو تمہارے اس عمل سے بھی دوسرے خرید کا دل کیا ہو جائے گا نرم شوق انسان فکری طور پر لاچ کچھ کرو اللہ اکبر کچھ کرو باقی یہ علیحدہ بات ہے ایک علیحدہ بات ہے اس کو ذرا دھیان سے سن لینا توجہ ہے حق میں مقرر کر کے نہ دینا یا دینے کی نیت ہی آج کل بہت بیماری ہے چاند پہلے سن لیا لمبے چوڑے حق میں مقرر کر دیتے اور پہلے سے ہی نیت ہوتی ہے ہمیں دینا تو ہے فرمایا جو حق میں نہ دینے کی نیت سے مقرر کیا جائے اور دینے کا ارادہ ہی نہ ہو ایسا شخص زانی پایا دی سکتا حق میں عورت کا حق کسی کو حق نہیں نہ کھانے عورت کے باپ کو نہ کھانے کو نہ کھانے کے باپ کو کہ اس نے کبھی بھی اس کو دے اور بغیر کسی رسم کے اپنے خوشی سے کبھی وہ جائے کھانے کو کوئی کم دست دے کر اپنا اپنا چھوڑنے کے لیے واپس کرنے کے اس کو تیار لیکن بس ایک رسم کاروائی کر لینا یہ ٹھیک نہیں تو صلح کراؤ صلح کرانے کی ترغیب ہے سنو نصاب میں میراث کا مسئلہ بھی ہے جب موت آ جائے تو چھوڑے ہوئے مال کو سب سے پہلے اس میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے قرض ہے وہ ادا اس کے بعد چھوڑا ہوا مال اس میں سے کفن کا خرچہ کرو اس کے بعد جو مال بن جائے
اگر تیسرے حصے میں کسی مسجد غریب کے لیے کوئی وصیت ہو تو تیسرے حصے کا اس میں دو، باقی 2 حصے وہ ساتھ میں تقسیم کرو. لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ہے. اگر میاں مر گیا، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہے، تو بیوی کا 8واں. اور اگر بچے نہیں ہے صرف بیوی، تو پھر بیوی کا 4واں. سورے تفصیلات ہے میراث کی. جب بھی مسئلہ میراث کا آ جائے، اس کے 3 مسئلے ہیں، 2، ایک طلاق کا اور میراث کا. یہ دکھ کے بھی لگانا چاہیے. بڑے جلد عالم ہیں، امام مسجد کی وسیع بات نہیں. جلد عالم دین مفتی کا کام ہے، اس کے سامنے مسئلہ رکھیں، پوچھو رہا ہے. یہ 5ویں پارے کے بالکل آخر میں، یہ چوتھے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام. تمہاری ماں، نانی، دادی، اسی طرح بہن، بیٹی، بھاجی، بھتیجی، دوتی، پوتی، سن رہے ہو. ایسے ہی وہ 2 بہنیں جن میں سے ایک سے تم نے نکاح کر لیا ہو تو آپ اس کی دوسری بہن تمہارے لیے حرام. ایسے ساس بیوی کی ماں تم پر حرام. اللہ یہ کہ جب اس جس سے نکاح کیا ہے وہ فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، تو پھر اس کی بحث ہو سکتی. 5ویں بارے کی شروع میں فرمایا خامد والی عورت سے نکاح حرام، جو کسی کے نکاح ہے اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح فرمایا کہ تم نکاح کرو تو حق میں ادا کرو. متع ایک وقتی نکاح ہے، متع وقتی نکاح کو کہتے ہیں، جو کبھی جائز تھا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے. 5ویں بارے کی شروع میں کچھ کہتے ہیں جس میں حکم ہے کہ تم کسی اور سے نکاح کرو تو فائدہ اٹھاؤ، تو مال ادا کرو. شیطان لوگوں نے اس ایت سے متع کے جواز کو نکالنے کی کوشش کی، جس طرح سے کوئی غلط نہیں. یہ بات سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، اس سے شرعی نکاح مراد ہے، متع کی اجازت نہیں ہے. ابن ماجہ کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متع کبھی حرام تھا ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. شیعوں کے یہاں بھی ہے، چند مخصوص راتوں کے لیے وقت کے لیے نکاح بیٹھا ہونا چاہتے ہیں، بدعت یہ کرتے ہیں. جی آج ہم تو اسلام کا حلیہ بگاڑتے ہیں. تو 5ویں پارے کے شروع میں یہ مسئلے ہیں. اس کے علاوہ خاص مسئلہ ہے کہ امانت والوں کو ادا کرو اور حق والوں کا حق دو، انصاف کرو. ہوا یہ کہ کعبۃ اللہ کے چابی جو تھی عثمان بن طلحہ کے پاس ہے. اللہ اکبر، وہ کعبہ کی چابی پر کام تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ چابی ہمیشہ کہاں رہے، انہی کے خاندان میں. اور اسلام کے اس حکم سے متاثر ہو کر عثمان بن طلحہ مسلمان ہو. امانتیں ادا کرو، لوگوں میں انصاف کرو، جھگڑوں میں اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ وہ سورۃ النساء کی آیت ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اسلامی نظام حکومت کے لیے اور کوئی رہنمائی بھی نہ ہوتی تو یہی 2 آیتیں کافی. انصاف ایک، امانت داری 2، اللہ رسول کی اطاعت 3. یہ 3 چیزیں اسلامی نظام حکومت کی بنیاد. جس معاشرے میں انصاف ہو، کوئی معاشرہ کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ باقی ہے. انصاف، آج انصاف نہیں، میں اس کو جملہ کہا کرتا ہوں، جہاں جہاں عدل وہاں وہاں امن، جہاں جہاں ظلم وہاں وہاں فساد. ایک ظلم گھر میں شروع ہو جائے کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ضابطہ اور ہو، بہو کے لیے اور ہو، گھر میں شروع ہے. ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، بیٹیوں کے عیب چھپاتے ہیں، بہووں کے عیب اچھالتے ہیں. میں جملہ کہا کرتا ہوں جب شادیاں کرو بہو کو کبھی بہو نہ کہو، بیٹی کو. اور بیٹیوں کو میں کہا کرتا ہوں ساس سسر کو کبھی ساس سسر، ماں باپ کو. جب ماں باپ کہو تو اس میں پیغام ہے کہ ماں باپ کی کمزوری کوئی بھی اچھالتا نہیں، چھپاتا ہے. اور بیٹوں کو بیٹی کہو تو بیٹی کے عیب کمزوری انسان ہے، اچھالے بھی جاتے چھپائے. تو اس سے گھر آباد ہو گئے. ایک خاص بات یہ ہے، یاد رکھیے، عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا تو ظلم سے گھر بھی ٹوٹے گا، نظام بھی ٹوٹے گا، ملک بھی ٹوٹے گا. اور امانت داری آج کلر سے لے کر افسرانے والوں تک کیا ہے، مادیاتی رہنے کو کھاتا ہے. نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے، ہر ایک تو نہیں، ایک لوگ ہوں گے لیکن عام بہت. اللہ رسول کی اطاعت وقتی نہ ہمیشہ. خاص بات ہجرت اور جہاد کا حکم. کس کا؟ ہجرت اور جہاد. ہجرت اور جہاد کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑو. حمزہ بن قیس ایک صحابی تھے، مکہ میں تھے. جب ہجرت کا حکم آیا تو بیٹوں سے کہنے لگے، بیمار تھے، مجھے 4 پائی پہ ڈالو اور مجھے فوراً بھیجو مدینہ. میں ایک رات کی ہجرت کا حکم آنے کے بعد مکہ میں رہنے کو گیا، 4 پائی پہ ڈالا، مکہ سے نکلے، راستے میں موت آ گئی. اللہ کہتے ہیں جو دین کے لیے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑتا ہے اس کا راستے بھی جو ہوتا ہے تو اجر اللہ کے ہاں پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ خاص بات یہ کہتے ہیں کہ نیک کاموں میں سفارش بھی کر دیا کرو.
تو کسی نیک کام میں کسی کی سفارش کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، گناہ کے کام میں سفارشی نہ کرو۔ آج کے سبق کی آخری بات، جب ایک دوسرے کو سلام کرو تو سلام کا جواب اس سے اچھے انداز میں دو۔ اذا حییتم بتحیۃ، یعنی جب سلام کیا جائے تو جواب اچھا دو۔ جب تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ اچھا جواب ہے۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا آپ کا وعلیکم السلام، تو یہ برابر تو ہو گیا لیکن اچھا، لہذا اچھا جواب دینے کی کوشش کرو۔ وہ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جنت ہزاروں دولت حراموں بھی لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہیلو ہیلو کہنا بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم، ہیلو ہیلو، اوکے اوکے، گڈ مارننگ، گڈ آفٹر بھائی، گڈ آفٹر نون۔ انگریز یاد رکھو، انگریزی پڑھو، دوبارہ انگریز رہو، یاد رکھو انگریزی پڑھو۔ انگریزی آتی نہیں ہے اور انگریز لوٹے انگریز پڑھنے کے چکر میں پینٹ کی انگریز والی، چڈی کی انگریز والی، کتا انگریز والا، اور ہر طرح ڈگری میں فیل ہو جاتے ہیں، نوکری میں سے پورا کر نہیں سکتے، اور 4 کلاس سے پڑھ کر ہر اپنی لینگویج کے اندر یہ ہم انگریزی ہمارا اسٹائل ہو جائے، بعد انگریز بات میں انگریزی آتی ہے، اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا کہتے ہیں؟ انگریزی پڑھو، زبان ہے، مانا نہیں، لیکن انگریز بڑا مسلمان تیار کرتے ہو، انگریزی اچھی طریقے سے پڑھیں گے، آپ کی فیلڈ ہے نا بھائی۔ اگر آپ ڈاکٹر بنو تو اچھے ڈاکٹر بنے، اچھی طریقے بنے، انگریزی اچھی زبان پڑھے، کبھی اچھی زبان پڑھے، ہمیں نام میرا بنے کون؟ مسلمان، مومن۔ تو سلام گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون کے ذریعے، اس کا معنی ہے تمہاری صبح اچھی شام اچھی، ادھوری بات، صبح اچھی شام کو مر جاؤ، شام اچھی صبح بنا ہو جاؤ۔ اسلام کا دیا کیا طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ترجمہ کرو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہو۔ صبح شام کوئی کہے، ہر وقت اتنی عظیم دعا ہے حضور کی دی، تو ہمیشہ سلام کا جواب اچھے طریقے سے۔ آج کے 1.5 مہینے آپ کو سبق تیار ہے، باقی